ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 8.5 ارب روپے خرچ کرکے بنایا جانے والا فارمولا ون ٹریک صرف ایک چھوٹے سے فلو کی وجہ سے آج مکمل ناکارہ پڑا ہوا ہے، اور 95 ارب روپے خرچ کرکے بنایا جانے والا ایئرپورٹ صرف 9 لاکھ روپے میں کیوں بیچ دیا گیا؟ ناظرین، آج آپ دنیا کے چند ایسے میگا پروجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے، لیکن آج ان کو کوئی استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، ویلینا اسٹریٹ سرکٹ۔ یہ فارمولا ون اسٹریٹ ریسنگ میں استعمال ہونے والا ٹریک، جو ویلینا اسٹریٹ سرکٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتا تھا، 100 ملین یوروز یعنی 8.5 ارب روپے خرچ کرکے اسپین کی سٹی ویلینا میں یہ اسٹریٹ ٹریک صرف ایک ہی سال میں بنا لیا گیا تھا۔ پہلی نظر میں یہ ریسنگ ٹریک سب کو کافی اٹریکٹ کرتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ ویلینا کے ایئرپورٹ کے بیچ میں سے گزرتا تھا، بلکہ اس کا 140 میٹر سیکشن ایک خوبصورت سوئنگ برج پر بھی بنایا گیا تھا۔ اس ٹریک کے ایڈوانس فیچرز دیکھ کر فارمولا ون نے یہاں 7 سالوں کے لیے یورپین گرینڈ پری کرنے کا اعلان کیا، جو 2008 سے 2014 تک چلنا تھا۔ سب کو اس ایونٹ کا انتظار تھا کہ کب اس نئے ٹریک پر فارمولا ون ریسنگ کی جائے گی، لیکن 2008 میں جب یہاں پہلی بار ریس کی گئی تو اس کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ریسنگ ڈرائیور نے شکایت کی کہ اس ٹریک کا ڈیزائن کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں اوورٹیک کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ اس ٹریک میں 11 لیفٹ ٹرنز اور 14 رائٹ ٹرنز بنائے گئے تھے، لیکن ٹرن سے پہلے روڈ اتنا سیدھا رکھا گیا تھا جس میں ریسنگ کارز 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک دوڑ سکتی تھی، یعنی ٹرن جس میں کارز کو ایک دوسرے سے اوورٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان ٹرنز پر ڈرائیور کو بہت زور کی بریک لگانی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کئی ایکسیڈنٹ بھی رپورٹ ہوئے۔ فارمولا ون، جس نے وینیسیا اسٹریٹ سرکٹ کو 7 سالوں کے لیے بک کیا تھا، صرف 5 سالوں کے بعد ہی انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ اسٹریٹ سرکٹ ٹریک کسی ٹوٹے ہوئے نیٹ کی طرح لگتا ہے۔ سائیڈوں پر جھاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی وینسیں اور انڈر پاس پر کھڑا سالوں پرانا پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا حصہ ہے جو ٹورسٹ کے لیے ایک ہاٹ اسپاٹ مانا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے 8 کروڑ لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں، اور یہ سب اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ اسپین کے کیپٹل سٹی میں میڈرڈ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیپیسٹی ہے صرف 7 کروڑ، جبکہ یہاں آنے والے پیسنجر کی تعداد ہے 8 کروڑ۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک اور ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1.2 بلین ڈالرز یعنی تقریباً 95 ارب روپے کا خرچہ کرکے سیوڈاد سینٹرل ایئرپورٹ بنایا گیا۔ ہڑبڑاہٹ میں یہ نیا ایئرپورٹ بنا تو لیا گیا تھا، جس کا مین مقصد میڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا لوڈ کم کرنا تھا، لیکن جب 2009 میں یہ آپریشنل ہوا تو بنانے والوں کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ جی ہاں، کہلایا تو یہ سینٹرل ایئرپورٹ جاتا تھا، لیکن یہ کسی بھی اینگل سے سینٹرل نہیں تھا، کیونکہ یہاں لینڈ کرنے کے بعد پیسنجر کو میڈرڈ جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جہاں ٹورسٹ نے اس نئے ایئرپورٹ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہیں کمرشل ایئر لائنز نے بھی اپنے آپریشنل لانچ کے صرف 2 سالوں کے بعد ہی سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ کسی ویران بستی کا منظر پیش کرنے لگا، یہاں سے سسپینڈ کر دیے۔ بے شک یہاں کوئی پیسنجر آنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے میں ہی ہر سال کروڑوں ڈالرز خرچ ہو جاتے تھے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 2013 میں اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کوئی آخر اس کو خریدے گا ہی کیوں؟ آخرکار 2019 میں 95 ارب روپے خرچ کرکے بنایا جانے والا یہ ایئرپورٹ صرف اور صرف $12,000 یعنی صرف 9 لاکھ روپے میں نیلام کر دیا گیا۔ نمبر 3، انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے۔ یو ایس کی اسٹیٹ ہوائی میں ایک شہر ہے جو ہونولولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک 26 کلومیٹر لمبا ہائی وے بنایا ہوا ہے جو انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ان نظاروں میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ گاڑیاں پارک کر کے فوٹوگرافی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہائی وے کے کئی اسپاٹ پر ٹریفک جام کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ ہائی وے جو انٹر اسٹیٹ کی H3 ہائی وے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ کنجسشنل بھی ہے۔ اس ہائی وے کو بنانے کی ضرورت 1960 میں پیش آئی،
جب اس میں موجود یو ایس نیوی کی 2 بیسز کے درمیان ٹریول کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ لیکن جب یہاں یہ ہائی وے بنانے کا پلان اناؤنس کیا گیا تو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بہت شور مچایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شہر کی خوبصورتی خراب ہو، اور وہ بھی صرف نیوی کی 2 بیسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اگلے 26 سالوں تک اس ہائی وے کی کنسٹرکشن کا کام روکا رہا گیا، لیکن پھر 1989 میں انوائرمنٹ کا قانون میں تبدیلی کر کے اس پروجیکٹ کا کام زبردستی شروع کر دیا گیا۔ پورے 8 سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد 1997 میں پہلی بار اس ہائی وے کو اوپن کیا گیا۔ نارملی ایسے علاقوں میں روڈز بنانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر روڈز بنائی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ایسا کرنے سے یہاں کی خوبصورتی خراب ہوتی تھی، اسی وجہ سے یہ پورا ہائی وے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک بڑے بڑے پلرز کی سپورٹ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ کرنے کی وجہ سے اور تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ گئی۔ جہاں اس پر پروجیکٹ کے لیے $250 ملین خرچ ہونے تھے، وہیں یہ پورا پروجیکٹ $1.3 بلین کھا گیا، جو کل رقم تقریباً 100 ارب روپے کے برابر بنتی ہے، یعنی 370 کروڑ روپے کا صرف 1 کلومیٹر۔ 37 سال کے انتظار اور 100 ارب روپیوں کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی آج تک یہ ہائی وے استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ہائی وے سے ہونولولو ڈاؤن ٹاؤن تک کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں جاتا، جبکہ یہاں کے لوکلز نے آج تک اس ہائی وے کو اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس ہائی وے کی کنسٹرکشن میں گورنمنٹ نے ان کی کئی عبادت گاہوں کو گرا دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہائی وے ہم استعمال نہیں ہوتا ہے۔ نمبر گھوسٹ سٹی، یہ ہے ینگون، جو میانمار کا پرانا کیپٹل سٹی ہے۔ سمندر کے کنارے بسنے والے اس شہر میں 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اب ینگون مزید ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میانمار کے ایک ملٹری لیڈر نے 2002 میں چپ چاپ خاموشی سے ایک نیا شہر بنوانا شروع کر دیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ان کو میانمار کا کیپٹل سٹی شفٹ کرنا ہے۔ میانمار دنیا کا پہلا ملک نہیں تھا جو اپنا کیپٹل سٹی چینج کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے تھائی لینڈ، افغانستان اور پاکستان بھی اپنا کیپٹل شفٹ کر چکے تھے۔ آخرکار 2005 میں ملٹری لیڈر نے اچانک اناؤنس کیا کہ وہ کیپٹل شفٹ کر رہے ہیں، جس کا نام نئے پولوڈو رکھا گیا تھا۔ یہ نیا کیپٹل ساحل سمندر سے دور میانمار میں بنایا گیا تھا۔ اس میں ٹوٹل $4 بلین یعنی تقریباً 380 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے۔ نئے پولوڈو میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ بنایا گیا تھا جو کسی ماڈرن شہر میں ہوتا ہے۔ 20 لین ہائی وے پر لگژری ہوٹلز، گولف کورسز، میوزیم، شاپنگ مالز اور حتیٰ کہ یہاں پرانے کیپٹل میں پایا جانے والا پگوڈا بھی بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک بہت ہی اہم چیز مس تھی، اور وہ تھی آبادی۔ جی ہاں، اس نئے کیپٹل میں سب کچھ تو تھا لیکن لوگ نہیں تھے۔ یہاں صرف گورنمنٹ امپلائی اور بیوروکریٹس رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں نہ ہی بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ 20 لین ہائی وے جو لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں قسمت سے ہی کوئی گاڑی چلتی ہوئی دکھتی ہے۔ یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو 35 لاکھ لوگ ہینڈل کر سکتا تھا، پیک ٹائمنگ میں بھی یہاں صرف 12 یا 14 پیسنجرز ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹل اور شاپنگ کمپلیکس اتنے ویران ہوتے ہیں جہاں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ 300 ارب روپے سے بنایا جانے والا یہ پورا شہر آج ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے جسے بھوتوں کا شہر ہو۔ اور اب نمبر 1، یوکا ماؤنٹین ویسٹ ریپوزیٹری۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس کا ویسٹ مٹیریل اگر برابر طریقے سے اسٹور نہ کیا جائے تو وہ انسانوں کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ نارملی امریکہ کا پورا نیوکلیئر ویسٹ ڈرموں میں بھر کر ریموٹ لوکیشن میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن 2002 میں امریکہ حکومت نے نیوادا اسٹیٹ کا یوکوما ماؤنٹین میں 300 میٹر ڈیپ ٹنل کھود کر وہاں پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ کرنے کا پلان بنایا۔ یہ پلان تھا تو بہت اچھا، لیکن نیواڈا میں رہنے والے لوگوں نے اس آئیڈیا کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب نیواڈا میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ ہی نہیں ہے تو پھر پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ صرف یہیں پر ہی کیوں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ کورٹ میں چلتا رہا کہ آخر یوکوما ماؤنٹین میں ڈمپ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ آخرکار پریزیڈنٹ براک اوباما کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ماؤنٹین میں نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ نہیں کیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر $17 ملین یعنی 300 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ پروجیکٹ
آج ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے آس پاس بھی کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش کیسی لگی۔ شکریہ۔